السلام علیکم. ہیلو پاکستان. دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان. کل کے بابر اعوان آفیشیل کے لیے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلے 2 سال کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ میرے پاس ڈاکیومنٹڈ بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کل ضرور فالو کیجیے گا. باہر کی خبروں سے آج میں نے بات شروع کی ہے تو ایک ہیں سوسن واچکی، ان کا نام ہے. وہ ہیں یوٹیوب کی، یہ جو ہمارا چینل ہے بابر اعوان آفیشیل، یہ بھی یوٹیوب کا ہے. تو انہوں نے وزیر اعظم کو ایک رابطہ کیا ہے خط کے ذریعے سے، اور اس خط میں انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ وبا کے حوالے سے جو اقدامات ہیں پاکستان میں، عمران خان نے وہ بڑا اپ فرنٹ لیا ہے اس ساری صورتحال کو، اور اس میں سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جس طرح کی مغربی ملکوں میں اور جگہ پہ، مشرق میں بھی ووہان تھا اور جگہ بھی ہیں جب بہت زیادہ یہ وبا پھیلی، تو اس پہ تعریف کی اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ مشکل وقت میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی سی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا، ریلیف کی سرگرمیوں کے لیے $50 لاکھ. یہاں مجھے کہتے ہیں نا، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، تو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جو پاکستان سے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں پیسے، ان میں سے کسی نے $1,00,000 بھی واپس نہیں کیے پاکستان کے لوگوں کو. وہ کہیں، یہ آپ کہہ لیجئے بے شک کہ آپ کے ابا جی کی کمائی ہے، ان کے ابا جی کی کمائی ہے، آپ کے دادا بڑے امیر آدمی تھے. I have absolutely no issue. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اخبار فروش ہیں پاکستان کے، جو نیوز پیپر ہاکرز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دیم وہ 80,000 لوگ ہیں پاکستان میں، اور وہ سارے کے سارے لوگوں کی اس مشکل وقت میں جو ترسیل راشن ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں. اب ان کی جہاں بھی ضرورت ہوگی گورنمنٹ ظاہر ہے ان کو ضرور استعمال کرے گی، اور رجسٹریشن اگر وہ کر لیں جو ٹائیگر ٹاسک فورس ہے اس والنٹیئرز کی تو اور اچھا ہے. لیکن اپنا حصہ تو انہوں نے ڈالا. یہ کیسے لوگ ہیں جن کو رحم ہی کوئی نہیں آتا، اپنے پیٹ کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، پیٹ کلومیٹروں سے آگے بڑھ کے بر اعظموں تک چلے گئے. بہرحال وی مسٹ تھینک the administration of YouTube and CEO of YouTube for coming forward to support the people, those who are stricken with the pandemic of COVID-19. Thank you very much. جو کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز ہیں وہ عمران خان کا ایجنڈا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں اور کیسے کیسے مافیاز روکتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں پچھلے ہفتے ٹو بی اسپیسیفک، منگل کے دن جو ہوئی تھی کابینہ کی میٹنگ، اس میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ پولیس کے نظام میں کم از کم وہ جو بڑا ہے اس کے لیے جو ادارے تھے انہوں نے ٹائم مانگا کہ جی. میں نے تو بڑی مخالفت کی، میں نے کہا 2 سال بعد بات ہو رہی ہے، پاکستان کا سب سے اونچا کانسٹیٹیوشنل یہ فورم ہے، اور یہاں پہ رپورٹ پیش کرو، ہمیں پتہ تو لگے کہ کہاں کھڑے ہیں ریفارمز. لیکن وہ پھر ان کو ٹائم دیا گیا، اور ظاہر ہے ان کے جو جواز تھا اس کو مان کے ہی ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے یہ فیصلہ ہوا کابینہ کے اندر کہ اسلام آباد کے اندر جو پولیس کا نظام ہے اس میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے کیمراز بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ایک سینٹرل ڈیٹا بینک بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ جو شکایت بھی جائے پتہ لگتا رہے. جس طرح سے بہت کامیاب سسٹم پاکستان میں پہلی دفعہ بنا ہے جو وزیر اعظم کا شکایت پھیلے، اور سینکڑوں لوگ یہ بتا چکے ہیں اپنا ایکسپیرینس. کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں اسلام آباد کے ایک سیکٹر کی بات بتاتا ہوں، وہاں سے جو پرائم منسٹر نے پورٹل بنایا ہوا ہے شکایات کے لیے، اس پورٹل کے اوپر ایک خاتون گئی ہیں، اسلام آباد کی تھی، اور ان کا جو پلاٹ تھا وہ کہیں نہیں مل رہا تھا. تو وہ سارے لوگ جو اس پلاٹ کو کھانے میں سرکاری اداروں سمیت وہ اس خاتون اور اس کے لیے سفارشی ڈھونڈتے پھر رہے تھے. یہ میں آپ کو تازہ ترین بات بتاتا ہوں. تو یہ جو اسلام آباد کی حد تک ایک ماڈل پولیس میں ہوپ فلی یہ کامیاب ہوگا. اس میں جو عوام کی پورشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا ڈیجیٹل ہو جائے گا اس لیے شکایت آسانی سے کی جا سکے گی. ویسے شکایت کرنے کو جائے تو وہ بٹھا لیتے ہیں، پولیس کا جو رویہ ہے ان کی ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہی یہ رپورٹ آئے گی تو پورے پاکستان میں ایک دفعہ صحیح معنوں میں تبدیلی آئے گی پولیس کے کلچر میں اور
کھانے کے اندر مظالم کے کلچر میں اور ان ایکشن جس کی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا اور فریادی کو بے دردی کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا کبھی آپ نے سنا، اگر سنا تو شیئر کیجئے، کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے، کووڈ-19 اسپیسیفک کہہ لیجئے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کے اندر باقاعدہ رشوت کا چھاپا خانہ، نوٹ چھاپنے والی مشینیں لگا دی جائیں، لگائی جائیں، ایک شہر اسپیسیفک کیا جائے کہ وہیں پہ لگانی ہے، اس لیے کہ وہاں چائنا کٹنگ بند ہونے سے پیٹ پہ لات پڑ رہی ہے، اور اس لیے کہ وہاں پہ آپ سمجھ گئے میں کراچی کی بات، شہر پاکستان کی بات کرنے لگا ہوں. وہاں پہ جو 18 ٹاؤنز ہیں ان کے اندر 26 رجسٹری آفس، رجسٹرار آفس، اسسٹنٹ رجسٹرار آفس، جس کو کہتے ہیں پٹوار خانہ آسان الفاظ میں، وہ کھول دیے گئے. ایکسپورٹ کرنے والوں پہ پابندی، کھانے پینے والوں پہ، جوتے کپڑے پہ، درزی، نائی، موچی، لوہار، ترخان، مکینک، سب پہ پابندی، ڈرائیور، کنڈکٹر، چھوٹے طبقات پہ پابندی. لیکن آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جس طرح کراچی سے پہلے آپ نے دیکھا ان کی گندم غائب کا اسپیسیفک، جس طرح لگتا ہے کہ کراچی کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی اسکیم ہے، اس کے اوپر وہ کوئی چل رہا ہے، باقی سارا کچھ بند ہے، اور پٹوار خانے کھول دیے گئے ہیں تاکہ پٹوار خانے سے جو جیب خانے میں مال خانے آتے ہیں وہ جاری و ساری رہیں. یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ایک طرف تو 100% لاک ڈاؤن، اس میں سے سوائے اس کے کہ جن لوگوں کی رشوت بند ہو گئی تھی ان کو انیبل کر کے پھر ٹیٹیاں، اور ٹیٹیوں سے بینامیاں، بینامیوں سے فالودے، اور فالودوں سے محلات بنائے جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو ضرور کامنٹ کرے. اور جو ووہان کے ہمارے ہیروز ہیں، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. آج کل میں نے آغاز میں بتایا کہ میرے پاس اگلے 2 سال کے ایک پلان کے حوالے سے آئی ہیو اے ویری گڈ انفارمیشن، وہ سب کے کام کیا میرے سمیت، اس لیے وہ ضرور سنیے گا. ووہان میں ہمارے 250 طلبہ، وہ طلبہ جنہوں نے خود یہاں پہ جب پروپیگنڈے شروع ہوئے تو وہ پاکستان کے حق میں بول پڑے، لڑکیاں لڑکے، انہوں نے کہا کہ یہاں بہت اچھا فیصلہ کیا گیا اور ہم ادھر ہی رہیں گے. ان کو واپس لانے کے لیے جو عمران خان نے 18 مئی تاریخ میں بتا رہا ہوں، ووہان جا رہی ہیں پروازیں، لیکن پاکستان ان کو بھولا نہیں تھا. ووہان کے جو پاکستانی نوجوان ہیں، اور ان کے لیے راشن بھی بھیجا گیا، اور بھی جو قوم کی حیثیت سے ان کا حصہ تھا وہ سارا کا سارا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچایا گیا. اس لیے کہ احساس کیش پروگرام ایسا ہے جس کے اوپر نام کوئی نہیں لگتا، اور جو سیدھا جاتا ہے ان کو جو ضرورت مند ہے اور جو دولت مند ہیں ان کو فکر یہ تھی کہ اس میں سے ان کا کٹ اس وقت نہیں نکل رہا، اس لیے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. پروپیگنڈے جاری رہیں گے، فیک نیوز بھی چلتی رہے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو لارجر فیملی ہے ہماری مسلم امہ، پاکستان سے آگے بڑھ کے جہاں جہاں دنیا ساری میں مسلمان ہیں، ان کے لیے آج ایک اچھی بات ہے. اس لیے کہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے 3 حوالوں سے. ایک تو یہ کہ دل آزاری کی جاتی ہے، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن، اور اپنے ہاں جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں ان کے اوپر لوگ بہت زوردار طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہاں فریڈم آف ایکسپریشن والی جو گارنٹی یا امبریلا یا چھتری یا بہانہ بھی کہہ لیجئے، وہ پھر اویلیبل کوئی نہیں ہوتا کسی دوسرے کے لیے. 2 اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اسلاموفوبیا ایک ایسا مرض بن گیا ہے جس میں جو مغربی ملکوں کے بعض پولیٹیکل ایڈونچرسٹ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یا حیثیت ہوتی ہے تو اس کو ایبیوز کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ سامنے آئے. اور اس کے ساتھ ہی کچھ وہ جو لکھنے پڑھنے والے ان پڑھ لوگ نہیں اس طرح کے کام میں ملوث ہوئے، بلکہ لکھنے پڑھنے والے لوگ جو تھے وہ بھی سامنے آئے، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل ایڈونچرزم بھی اور پولیٹیکل پریمیم دونوں کے فائدہ اٹھانا، وہ دونوں چیزیں تھیں. یہ جو ساری اسلاموفوبیا کی مہم ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ابھی پکڑے جا رہے ہیں، جس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوئے مڈل ایسٹ میں اور کینیڈا میں، ان سب کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے. اور میں آپ سب سے ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، جن جن ملکوں میں یہ لوگ موجود ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن یہ اجازت بالکل بھی نہیں دینی چاہیے
کہ وہ آپ میں تقسیم اور تفریق پیدا کرنے کے لیے پہلے ہزاروں سائٹس بنائیں، پھر وہاں پہ حلیے آپ والے لگا دیں، اور پھر اسلاموفوبیا اور پھر تفرقہ بازی اور پھر فرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ آنکھیں اور دل کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ خطرہ اور کہیں سے نہیں ہے کہ ان کے اندر کی تقسیم کو استعمال کیا جائے۔ دیکھ لیجئے جتنی بڑی بڑی سلطنتیں گئیں ان کو اندر سے مار پڑی، اور جتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے وہاں اندر والوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک نئی لہر اٹھی ہے، میں جس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اس لہر کو جو ایجوکیٹڈ مسلمز ہیں ورلڈ اوور ان کو میں ایڈریس کر کے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ ایسوشیٹ کیجئے۔ اس وقت یہ بات ہماری طرف سے نہیں اٹھی، ہماری طرف سے اٹھے تو اس کا پھر ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حزب مخالف یا احزاب ہیں وہ سارے پھر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اٹھی ہے نیوٹرل سیکٹرز کی طرف سے، اور ان میں پہلا وہ ہے جو بہت ہی نیوٹرل، الٹرا نیوٹرل ہو گئے تھے، اور مجھے گلا کبھی نہیں ہوا، ان کے اپنے ممالک ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنی مصلحتیں ہیں، ان کی اپنی سیاستیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ OIC سمیت آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا سبب جو خون مسلم کی ارزانی ہے ہندوستان کے اندر اور ساری دنیا میں، ہندوستان کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ہندوستان کو پیسے بھیجتا ہے، ورنہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ تو خرچے والے ہیں، سوائے ان کمیونسٹ ریاستوں کے جہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے اور انڈسٹریل مزدور کام کرتا ہے۔ باقی جو اشرافیہ اوپر کی ہے، جس طرح سے ان کا کلاس سسٹم اور کاسٹ سسٹم ہے، وہ تو کھانے پینے کا کام ہی کرتے ہیں ہندوستان کو۔ پہلے جو کام فرنگی کرتا تھا وہ اب بے ڈنگی جو چال چلنے والے ہیں RSS والے وہ کرتے ہیں۔ تو آج ایک بڑی خبر یہ ہے کہ کینیڈا کی جو ریئل اسٹیٹ کمپنی نے ایک نوکری سے برطرف کیا، جو کمپنی کا پہلا نام ہے، میں وہ نام نہیں بتاتا، اور RM کمپنی کا نام ہم بتا دیتے ہیں، یہ ایبریویشن ہے، اس کے آگے دو اس کے اور لگتے ہیں، RM اس کمپنی کا نام کہہ لیجیے۔ اور نفرت انگیز مواد تھا، روی ہدا نام کا شخص تھا جو اس کو پھیلا رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اسلاموفوبیا کے اوپر وہ بیسڈ تھا۔ وہ جو شخص ہے اس کو ہٹایا گیا اور اس کے ساتھ قانونی کارروائی، ظاہر ہے کہ وہاں اگر کوئی بات کرتا ہے ایسی مغربی دنیا میں تو وہاں قوانین بڑے شدید ہیں اور فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ کینیڈا اس کے حوالے سے ایک مثال پیش کرے گا ساری دنیا کے سامنے، اور پہلی مثال تو یہی ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے اسلام فوبیا کے ایک ملزم کو بے نقاب کیا، نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ اس کو گھر بھیجا، اور اب اس کو جیل جانے کی باری ہے۔ خوش رہیے، اپنے گھر رہیے، سیف رہیے۔ سیو دی سولز آف کشمیر، پاکستان، پائندہ باد۔